السلام علیکم ناظرین، کچھ دنوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، بالخصوص جو پی ڈی ایم میں پاکستان پیس پارٹی اور اے این پی کی واپسی کے معاملے سے لے کر پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت یا گرینڈ ریکنسیلیشن جو ملکی سطح کے اوپر شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں کہ ایک مفاہمت ہونی چاہیے، ان دو معاملات کے لے کر جو ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے دو آراء پائی جاتی ہیں، اور ان دو آراء کو لے کر میڈیا میں اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بات چیت کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون دو گروپوں میں بڑھ گئی ہے یا عملاً تقسیم ہو چکی ہے یا قیادت کا مسئلہ ہے، اور طرح طرح کی مختلف باتیں اور خبریں پھیلائی جا رہی تھیں۔ لیکن بالآخر پاکستان نون لیگ کی سینئر قیادت کو اس چیز کا سیاسی ادراک ہوا ہے کہ ایک دفعہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو معروضی حالات ہیں پاکستان کے اور جو سیاسی حالات ہیں ان کے اندر کس طرح سے اپنا جو سیاسی قد کاٹ ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اپنی جماعت کو منظم کیا جا سکتا ہے، اپنی جماعت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور پھر جو ملکی سیاست میں جو کردار ہے وہ کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور پھر کس طرح سے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں جو نون لیگ کی کھوئی ہوئی حکومت ہے اس کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ تو ان معاملات کے اوپر نون لیگ کی سینئر قیادت کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور ایسی اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے سے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام سینئر ارکان جو ہے ان کو دعوت دی گئی ہے۔ اب یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے کیونکہ پنجاب میں 3 دہائیوں سے برسر اقتدار رہی پاکستان مسلم لیگ نون۔ درمیان میں ایک دفعہ 2002 میں جب مشرف کا دور حکومت تھا تو اس وقت نون لیگ کو شکست ہوئی تھی اور پاکستان مسلم لیگ کی حکومت بنی تھی، چودھری پرویز الہی صاحب یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، لیکن اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب واپس وزیر اعلیٰ بنے اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تھے 2008 کے بھی اور 2013 کے بھی۔ تو ابھی پہلی بار جو ہے کہ کسی مسلم لیگ سے ہٹ کر جو ہے وہ کسی اور جماعت کے پاس پنجاب کی حکومت گئی ہو، اور ابھی جو حالات ہیں ایک طرف تو بات چیت کی جا رہی ہے مہنگائی اور سوشل ایشوز کو لے کر، ایسی کمپین بنائی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے حالات مشکل ہوں گے الیکشن میں، لیکن جس طرز کی سیاست کی جا رہی ہے اور سوشل سیکٹر کے اندر جس طرح سے پی ٹی آئی نے ابھی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیا، اور پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ پورے تمام شہری جتنے بھی شناختی کارڈ ہولڈر ہوں گے ان کو کوئی 7.5 لاکھ روپے کے قریب ہیلتھ انشورنس کر دی جائے گی، تو یہ اس قسم کے جو کام ہوں گے وہ یقیناً بورڈ کے اوپر بڑا امپیکٹ ڈالیں گے، تو یہ مسلم لیگ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ نون لیگ کے اندر جو ہے ان کے ارکان پارلیمنٹ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر وہ اس وقت درمیان میں نون لیگ کھڑی ہے کہ کیا تصادم کی پالیسی اختیار کی جائے یا مفاہمت کی پالیسی اختیار کی جائے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال، جو مریم صفدر صاحبہ ہیں ان کا جو گروپ ہے ان کا، اور میاں نواز شریف صاحب خود بھی جو ہے کہ اس کے حامی ہیں کہ ایک بڑی اگریسو اور تصادم سے بھرپور قسم کی کمپین ہونی چاہیے تاکہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ بیٹھے بات چیت کرے، اور پھر ان کا جو ڈیو شیئر ہے یا ان کی واپس سیاست کے اندر ان کی واپسی اور اقتدار میں ان کی واپسی جو یقینی بنائی جا سکے۔ جبکہ دوسرا گروپ جو ہے شہباز شریف صاحب جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ تصادم سے جو ہے کہ ہم اقتدار سے مزید دور ہوتے جائیں گے، اور ہم جس طرح سے 2018 کے الیکشن میں ہم ہارے ہیں تو اگلا الیکشن جو ہے کہ وہ مزید برا ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی مفاہمت کی راہ اپنانی چاہیے، اور شہباز شریف صاحب اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمت کی جائے۔ تو اس معاملے کے اوپر بیسیکلی یہ اجلاس ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے حالات کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکے، اس سے مشاورت کی جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ مئی 2017 میں جب ڈاؤن لیگ کا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوا تھا تو اس سے ویری نیکسٹ ڈے میاں نواز شریف صاحب چیچا وطنی گئے تھے، جلسے سے خطاب کیا تھا، اور اس دن مجھے بھی اتفاق ہوا ان کے ساتھ جانے کا، اور راستے میں واپسی پر جہاز میں ان سے گفتگو بھی ہوئی مختلف ایشوز کے اوپر۔ تو اس وقت میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا میاں صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے سیاسی حالات اور جس میں جس قسم کی الزام تراشی کی جا رہی ہے اور جس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور آگے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں، سالوں میں پاکستان کی سیاست جو ہے کہ وہ ایسے ہی ہوگی جیسے چوراہے میں ایک دوسرے کے کپڑے اتار کے لٹکا دیے جائیں، اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ
اثر نو میثاق جمہوریت تو ہوا، لیکن ایک دفعہ پھر تمام سیاسی قائدین بیٹھ کر کوئی گرینڈ ریکنسلیشن کی بات کریں، یا کوئی ایسا کوئی نیا چارٹر اب ڈیموکریسی کی صورت میں یا سوشل چارٹر یا پولیٹیکل چارٹر جو ہے بنایا جائے۔ تو میاں صاحب نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ تمام حالات ٹھیک ہیں، اسٹیبلشمنٹ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، عدلیہ بالکل ٹھیک ہے، سیاسی جماعتیں بالکل ٹھیک ہیں، پارلیمنٹ بالکل ٹھیک ہے، حکومت کے تمام ادارے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، بس صرف پاکستان میں مسئلہ ہے تو صرف ایک، انہوں نے عمران خان نہیں کہا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صرف مسئلہ ہے تو ایک مسئلہ خان ہے، کہ الزام خان، کہ صرف ایک پاکستان میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ الزام خان ہے۔ تو وہ ان کا جس دن جو ہے کہ ذہن ٹھیک ہو گیا تو باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر جب دسمبر 2018 میں نیب نے ان کو نیب عدالت سے ان کو سزا ہوئی، تو پھر میاں صاحب جو ہے کہ جو جی ٹی روڈ پر نکلے، تو وہاں پہ بار بار ہر جلسے میں ایک تو بات کرتے تھے مجھے کیوں نکالا، اور دوسری بات کرتے تھے کہ گرینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب انسان حکومت میں ہوتا ہے تو اسے ہر ادارہ بالکل ٹھیک لگتا ہے اور ہر چیز اسے بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ جو وہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، کہ اپنی جب بقا یا اپنی جو مفاد کا معاملہ جو ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہو تو پھر آپ کو ہر چیز ٹھیک لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مفاد کے اوپر کوئی زد آئے تو پھر تمام ادارے برے لگنے لگتے ہیں اور تمام چیزیں بری لگنے لگتی ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، پہلی دفعہ ان کو حکومت ملی ہے تو ایسے اقدامات کریں، ایسی پالیسیاں بنائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل ان کو بھی یہ کہنا پڑے کہ جی کہ اچھا جی آپ کو گرینڈ ریکنسیلیشن کی بات یا ضرورت ہے یا کچھ ایسے معاملات ہیں۔ تو نون لیگ اس وقت جو ہے کہ ایک جو بڑا طبقہ ہے اس کا خیال یہ ہے کہ وہ مفاہمت کی جانی چاہیے rather than کہ تصادم کی پالیسی اپنائی جائے۔ اس سے جو ہے کہ نقصان یہ ہوگا کہ پنجاب کے اندر ان کی جو دوبارہ کھوئی حکومت ہے شاید وہ بڑی مشکل ہو جائے گی واپسی ان کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت سر جوڑ کے بیٹھتی ہے تو اس میں پھر یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ مفاہمت کی طرف بڑھا جائے یا تصادم کی طرف بڑھا جائے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کی جو قیادت ہے مفاہمت کے راستے میں تو صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ تصادم کی پالیسی چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے کوئی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے اندر جو پولیٹیکل سپیس ایسی کریٹ ہو کہ پاکستان مسلم لیگ ایٹ لیسٹ پنجاب میں جو ہے کہ اپنی حکومت دوبارہ حاصل کر لے، اور پنجاب میں جو حکومت ملتی ہے جس کو عموماً نیشنل اسمبلی میں بھی ان کو حکومت قومی سطح پہ مل ہی جاتی ہے، تو حکومت مل جائے تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کی جو سزائیں ہوئی ہیں اگر اپیلیں ان کی خارج ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو کیسے دوبارہ کوئی ریویو کروایا جا سکتا ہے، نہیں کروایا جا سکتا۔ تو اس معاملے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کس کے بعد جائے۔ شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اس وقت، لیکن جو نون لیگ کے اندر کے لوگ ہیں جو ان کے گھر کے جس کو بھیدی کہا جاتا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب یا مریم صاحبہ جو ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو قیادت نہیں دینا چاہتی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کے پاس قیادت چلی جائے تو پھر ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی، مشکل ہو جائے گا کہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر آنا، اور شہباز شریف صاحب شاید چیزوں کو ساری ہولڈ کر لیں گے۔ اور ایک خیال یہ ہے کہ اگر مفاہمت کی طرف جانے کی کوشش بھی کی تو پھر ان کو ایک رسماً جو ہے شہباز شریف صاحب سربراہی تو ضرور ہوں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے کہ پھر شاید خاقان عباسی یا اس قسم کے کسی لیڈر کو جو ہے وہ قیادت سونپ دی جائے تاکہ شہباز شریف صاحب کو ایک سائڈ پر رکھا جائے۔ تو ابھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قیادت کے معاملے کے اوپر بھی کیا مسلم لیگ نون جو ہے کہ وہ اکٹھی رہتی ہے اور کوئی ایسی پالیسی اختیار کر لیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں نون لیگ کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو۔ لیکن جو بھی معاملات ہوں ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، معاشی ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا، اور اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا اور سیاسی جماعتوں نے اپنے مفادات کے لیے اگر عدم استحکام یا اس قسم کے اقدامات اٹھائے جس سے ملک کو نقصان ہوا تو اس کا پھر خمیازہ جو ہے کہ وہ صرف
اس سیاسی جماعت کو ہی نہیں جس کی وجہ سے معاملات ہوں بلکہ وہ قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جس سے ملک کو یا قوم کو نقصان ہو, بلکہ جمہوری حقوق ضرور انجوائے کرنے چاہیے اور قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے بالکل تحریکیں بھی چلانی چاہیے, احتجاج بھی کرنا چاہیے, حق بھی مانگنا چاہیے. لیکن لمٹس جب کراس ہو تو پھر ہر ادارہ جو ہے کہ وہ پھر اپنی لمٹ سے آگے بڑھ کر جو اقدامات اٹھاتا ہے جس کا نقصان جو ہے وہ ملکوں کو اور قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے.